سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ زندگی سیرت النبی کا ختم ہوا۔ اب مدنی زندگی کے اوپر یہ سیرت کے حال احوال پیش کیے جائیں گے۔ مدنی عہد کو 3 مرحلوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ جس میں فتنے و اضطراب برپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چاہیاں کی، یہ مرحلہ صلح حدیبیہ ذی القعدہ 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، یہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری پر منتہی ہوتا ہے۔ یہی مرحلہ شاہان عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کے آمد کا بھی مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے آخر تک یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک ہے۔ ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کو نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے۔ اس لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے، اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرے۔ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد، رہنما تھے۔ کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کی باغ دوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جداگانہ تھے، اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے۔ یہ تینوں اقوام حزب ذیل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے منتخب اور ممتاز جماعت۔ نمبر 2، مدینہ کے قدیم اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے۔ نمبر 3، یہود۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا، ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے لیے مدینہ کے حالات مکہ کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ مکہ میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا، ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے، مجبور و مقہور و ذلیل و کمزور تھے۔ ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا، سارے اختیارات دشمن دین کے ہاتھوں میں تھے۔ دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اعزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے، مکہ کے مسلمانوں کے پاس وہ اعزاء سرے سے تھے ہی نہیں، ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ نیکی، بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی، ذیل و ذیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ اس کے برخلاف مدینہ میں مسلمانوں کے زمانے کا پہلے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھوں میں تھی، اس پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا۔ اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیات و معاشیات و اقتصادیات و سیاست و حکومت و صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں۔ ان کے لیے حلال و حرام اور عبادت و اخلاق و غیر مسائل زندگی کی بھرپور تنقید کی جائے۔ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کریں جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو، اور اس کی دعوت اسلامی کے نمائندہ ہو، جس کی راہ میں مسلمانوں نے 10 سال تک طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھیں۔ ظاہر ہے اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے تاکہ اس میں آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں۔ قانون سازی کا کام مشق و تربیت و عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے۔ اب جہاں تک احکام و قوانین صادر اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خود کفیل تھا، اور جہاں تک اس احکام کی تنفیذ و مسلمان کی تربیت اور رہنمائی کا معاملہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامون تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے، یہ جس نے امیوں میں سے خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیت تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یہ لوگ یقیناً پہلے کھلی گمراہی میں ہی تھے،
ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمتن توجہ رہتے، جو حکم صادر ہوتا اس سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے خوشی محسوس کرتے، جیسا کہ ارشاد ہے ان پر اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے۔ کہ اس سارے مسائل کی تفصیل ہمارے موضوع میں داخل نہیں، اس لیے ہم اس پر بقدر ضرورت گفتگو کریں گے۔ بہرحال یہی ہے کہ سب سے عظیم مسئلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان کے تعلق سے درپیش تھا، وہ بڑے پیمانے پر یہی دعوت اسلامی اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود بھی تھا، لیکن یہ کوئی ہنگامی مسئلہ نہ تھا بلکہ مستقل و دائمی تھا۔ البتہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تھے جو فوری توجہ کے طلب تھے۔ ان کے مختصر کیفیت یہی ہے، مسلمان کی جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو خود اپنی زمین، اپنے مکان، اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے، اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انصار کا گروہ تھا، اس میں پشتہ پشت سے باہم بڑی متحکم عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھی۔ ان کے پہلو بہ پہلو دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا، لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تن بتہ تقدیر مدینہ پہنچ گیا تھا۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام، نہ دوسرے سے کسی قسم کا کوئی مال جن پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ پھر ان پر پناہ گزیر مجاہدین کی تعداد کوئی معمولی بھی نہ تھی، ان میں سے دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کے مدینہ آ جائے۔ معلوم ہے کہ مدینہ میں کوئی بڑی دولت اس طرح کے لوگ تھوڑی آمدنی کے ذرائع مسلمان ہوئے، چنانچہ مدینہ مسلمان ہوئی، تعظیم کے خلاف کچھ مشرکین ایسے تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مدینہ کے تقریبات چھپائے ہوئے تھے، لیکن انہیں مد مقابل آنے کی جرات درآمد بند ہو گئی۔ حالانکہ پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و خلوص کی احساس پر مجبور تھے۔ دوسری قوم یعنی مدینہ کے اصل باشندوں کے حال یہ تھا کہ مسلمان کی جنگ بالادستی حاصل نہ تھی، اپنا سربراہ بنانے اور شک و شبہ میں اتفاق کر لیا تھا، آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے، لیکن اسلام اور مسلمان کے خلاف لیکن اپنے دل میں کوئی عداوت مونگوں کا تاج تیار کیا جا رہا تھا تاکہ سر پر تاج شاہی رکھ کر اس کی باقاعدہ بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ یعنی یہ شخص مدینہ کے بادشاہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور لوگوں کا رخ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا، اس لیے اسے احساس تھا کہ آپ ہی نے اس کی بادشاہت چھینی ہے، لہذا وہ اپنے نہا خانہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت عداوت چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے باوجود اس نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں ہیں اور شرک پر قائم رہ کر اب دنیائی فائدے سے محروم ہوا چاہتا ہے، تو اس نے بظاہر قبول اسلام کا اعلان کر دیا، لیکن وہ اب بھی در پردہ کافر ہی تھا، اس لیے جب بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا وہ ہرگز نہ چوکتا۔ اس کے ساتھی عموماً روسائے تھے جو اس کے بادشاہت کے زیر سایہ بڑے بڑے مناصب کے حصول کی توقع بادے بیٹھے تھے، مگر اب انہیں اس سے محروم ہو جانا پڑا تھا۔ یہ لوگ اس شخص کے شریک کار تھے، اس کے منصوبے کی تنقید میں اس کی مدد کرتے تھے اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات نوجوان اور سادہ لوگ مسلمانوں کو بھی اپنے چابک دستی سے اپنا اعلی کار بنا لیتے تھے۔ تیسرا قوم یہود تھی، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ یہ لوگ اشوری رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ یہ در حقیقت عبرانی تھے، لیکن حجاز میں پناہ گزین ہونے کے بعد ان کی وضع، قطع، زبان، تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی تھی، یہاں تک کہ ان کے قبیلے اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان میں عربوں میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے تھے، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی۔ وہ عربوں میں مدغم نہ ہوئے تھے بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے، عربوں کے انتہائی حقیر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ انہیں امی کہتے تھے، جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا بدو، وحشی، ذیل، پشماندہ، اچھوت۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہے کھائیں، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگوش گرمی نہیں پائی جاتی تھی، لے دے کر ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فالگیری، جادو، جھاڑ پھونک وغیرہ۔ انہی چیزوں کے بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قائد پیشوا سمجھتے تھے۔ اپنا و گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔